اگلی بات یہ ہے کہ کل پی ٹی آئی کے 28 ارکان اسمبلی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار کرنے کے لیے پولیس ان ایکشن نظر آئی، اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمنٹ سے گرفتار پی ٹی آئی اراکین کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے، جو ایک بہت اچھی بات ہے۔ ایاز صادق نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ گیٹ پہ جو کچھ ہوا اس پہ خاموش نہیں رہیں گے، جو کچھ ہوا اس کو پارلیمنٹ پر تیسرا حملہ سمجھتا ہوں۔ اسپیکر جو ہیں ایاز صادق، میں ان کو بہت کم اتفاقاً ہی ادھر ادھر کو ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں ان کو زیادہ نہیں جانتا، لیکن وہ انتہائی ڈیسنٹ، مہذب اور متوازن آدمی، سمجھدار سیاستدان ہیں۔ سو مجھے ان کی اس بات پہ حیرت نہیں ہوئی، چونکہ یہ انتہائی میچور اور پر وقت ریئیکشن ہے ان کا۔ میں آپ سے اپولوجائز کرتا ہوں، میں نے حالات حاضرہ جنہیں کہا ہے، یہ 77 سال سے پاکستان کا مقدر ہے۔ جو حالات آج ہیں وہی حالات کل تھے، وہی پرسوں تھے، اور مجھے نہیں پتا یہ ایک اور 77 سال گزر جائیں گے، ہمارے حالات اسی طرح رہیں گے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، کسی بھی فریق سے مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہ میں نے کبھی کسی کو بات چیت سے نہیں روکا، میں نے 6 پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن آج میں بلاخر ان کو انسٹرکٹ کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے قطعاً کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا، مجھے نہیں پتا، اس لیے میں آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی فریق سے بھی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ 8 ستمبر کے جلسے کی تاریخ اور این ایس سی اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا، یہ اخبارات میں چھپا ہے۔ اچھا، مجھے بھی نہیں پتا، سچی بات ہے اب تک، حالانکہ اس بات کو دیر ہو گئی ہے، مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی۔ وہ کسی نے جگتے ماری ہیں علی امین گنڈا پور کو، کتنے گزاری ہے رات پہ، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اٹھا کے اپنی نفرتیں بڑھا رہے ہیں۔ اگین میں نہیں جانتا کہ اٹھایا گیا کدھر تھا، کیا وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے، 21 سپٹمبر کو ہر حال میں لاہور جلسہ ہوگا، یہ عمران۔ اس پہ میرا ایک ہلکا سا تبصرہ ہے کہ بدترین دشمن بھی ہوں تو مذاکرات اور مکالمہ، اللہ پاک نے قرآن پاک نے انسانوں سے، ہم جیسے گناہ گاروں سے وہ بات چیت ہی ہے نا جی، مکالمہ ہی ہے نا۔ تو میرا خیال ہے صلح حدیبیہ آپ دیکھ لیں، جس کا جو کچھ صحابہ کو بہت ناگوار گزری تھی، لیکن حکمت اور وزڈم ایک اور چیز ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی بیٹھے لوگ، ہیروشیما ناگاساکی برباد کر دیا گیا، لیکن بہرحال جرمنی بھی آج موجود ہے، جاپنیز نے، جرمنز نے پھر ایک انتہائی کامیاب ترین ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، لیکن جو عمران کے دل میں دماغ میں چل رہا ہوگا وہ ظاہر ہے وہ میں تو نہیں اس کو محسوس کر سکتا۔ میں آپ سے اپولوجائز کرتا ہوں، میں نے حالات حاضرہ جنہیں کہا ہے، یہ 77 سال سے پاکستان کا مقدر ہے۔ جو حالات آج ہیں وہی حالات کل تھے، وہی پرسوں تھے، اور مجھے نہیں پتا یہ ایک اور 77 سال گزر جائیں گے، ہمارے حالات اسی طرح رہیں گے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، کسی بھی فریق سے مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہ میں نے کبھی کسی کو بات چیت سے نہیں روکا، میں نے 6
پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن آج میں بالآخر ان کو انسٹرکٹ کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے قطعاً کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا، مجھے نہیں پتا، اس لیے میں آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی فریق سے بھی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ 8 ستمبر کے جلسے کی تاریخ اور این ایف سی اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا، یہ اخبارات میں چھپا ہے۔ اچھا، مجھے بھی نہیں پتا، سچی بات ہے اب تک، حالانکہ اس بات کو دیر ہو گئی ہے، مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی۔ وہ کسی نے جگتے ماری ہیں علی امین گنڈا پور کو، کتنے گزاری ہے رات پہ، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اٹھا کے آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں۔ اگین میں نہیں جانتا کہ اٹھایا گیا کدھر تھا، کیا وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے، 21 سپٹمبر کو ہر حال میں لاہور جلسہ ہوگا، یہ عمران۔ اس پہ میرا ایک ہلکا سا تبصرہ ہے کہ بدترین دشمن بھی ہوں تو مذاکرات اور مکالمہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نے انسانوں سے، ہم جیسے گناہ گاروں سے وہ بات چیت ہی ہے نا جی، مکالمہ ہی ہے نا۔ تو میرا خیال ہے صلح حدیبیہ آپ دیکھ لیں، جس کا جو کچھ صحابہ کو بہت ناگوار گزری تھی، لیکن حکمت اور وزڈم ایک اور چیز ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی بیٹھے لوگ، ہیروشیما ناگاساکی برباد کر دیا گیا، لیکن بہرحال جرمنی بھی آج موجود ہے، جاپنیز نے، جرمنز نے پھر ایک انتہائی کامیاب ترین ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، لیکن جو عمران کے دل میں دماغ میں چل رہا ہوگا، وہ ظاہر ہے وہ میں تو نہیں اس کو محسوس کر سکتا ہوں، یہ عمران۔ اس پہ میرا ایک ہلکا سا تبصرہ ہے کہ بدترین دشمن بھی ہوں تو مذاکرات اور مکالمہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نے انسانوں سے، ہم جیسے گناہ گاروں سے وہ بات چیت ہی ہے نا جی، مکالمہ ہی ہے نا۔ تو میرا خیال ہے صلح حدیبیہ آپ دیکھ لیں، جس کا جو کچھ صحابہ کو بہت ناگوار گزری تھی، لیکن حکمت اور وزڈم ایک اور چیز ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی بیٹھے لوگ، ہیروشیما ناگاساکی برباد کر دیا گیا، لیکن بہرحال جرمنی بھی آج موجود ہے، جاپنیز نے، جرمنز نے پھر ایک انتہائی کامیاب ترین ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، لیکن جو عمران کے دل میں دماغ میں چل رہا ہوگا، وہ ظاہر ہے وہ میں تو نہیں اس کو محسوس کر سکتا ہوں۔